اٹینڈنس لگا لوں جن جن بچوں کے جو آئے ہوئے ہیں باغ میں جو انٹر ہوتے جائیں گے ان کا ہم کریں گے. آواز آ رہی ہے؟ ایک بچہ مجھے ذرا بتا دے. عبد الرحمان بتائیے, انمیوٹ کریں اور بتائیں مجھے. آ رہی ہے ٹیچر آواز؟ اب نہیں آ رہی ٹیچر, آواز چلی گئی ہے. ٹیچر آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیں اب آ رہی ہے. یس اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. چلیں, ہم نے اس دن پڑھا تھا مرزا غالب کے عادات و خصائل, تو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, تو اس کو ابھی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. میں تھوڑا سا ریویو دے دیتی ہوں. جو ان سے بچے اس دن نہیں تھے, کون کون نہیں تھا اس دن؟ ایمان تو آئی نہیں تھی اس دن بھی, بوائز نہیں آتے اصل میں نا, ان کا مسئلہ ہے. عبد الرحمان, only عبد الرحمان is present and others are not. بیٹے باقی کے آپ کے فرینڈس کہاں ہیں؟ آپ سب کیوں نہیں آتے ہیں کلاس میں؟ مرزا غالب کے حالات زندگی کے بارے میں یہ جو سبق ہے یہ لکھا ہوا ہے مولانا الطاف حسین حالی کا, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا غالب کے اخلاق بہت وسیع تھے. وہ جس شخص سے بھی ملتے دوبارہ اس شخص کو ان سے ملنے کا شوق رہتا, اور بڑے کھلے دل سے ملتے اور دوستوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے, باغ ہوتے تھے, خوش ہوتے تھے, ان کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہوتے تھے. تو مرزا غالب کے دوست صرف یہی نہیں تھے کہ اپنے ہی علاقے میں تھے, بلکہ ان کے پورے ہندوستان میں ان کے دوست تھے. وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ نہیں ہوتے تھے. کوئی بھی ان کو دوست ان کو کوئی فرمائش کرتا تو وہ اس کو پورا کرتے تھے. خطوں کا جواب وہ دینے سے کبھی باز نہ آتے. لوگ ان کو خط لکھتے تھے جس کے جواب میں مرزا جو تھے اپنے خط لکھنا ضروری سمجھتے تھے, اور اگر کوئی ان کو خط کے لیے اکثر لوگ بے رنگ خط بھی بھیج دیتے تھے. بے رنگ سے مراد تھا کہ ٹکٹ کے بغیر وہ ان کو بھیج دیتے تھے, لیکن مرزا جو تھے اس سے کبھی تنگ نہیں ہوتے تھے. وہ واپس ان کو خط کا جواب دینا ضرور سمجھتے تھے, چاہے طبیعت خراب ہو, چاہے جیسے حالات ہوں, وہ اس کو خط کا جواب دینا ضروری سمجھتے تھے. اور اگر کوئی ان کا جو دوست ہے وہ ان کو خط کے اندر ٹکٹ بھی رکھ کر بھیج دیتا تھا تو اس پر بھی ناراض ہوتے تھے کہ یہ کام غلط ہے, اس طرح نہیں کرنا. مروت اور لحاظ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا. بڑھاپے میں, اخیر عمر بڑھاپے میں, یعنی کہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو لوگوں کے جو قصیدے تھے یا جو غزلیں یا نظمیں کوئی اگر اصلاح کرنے کے لیے بھیج دیتا تھا تو وہ بغیر اس کو اصلاح کیے واپس نہیں کرتے تھے, کیونکہ آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا تھا لیکن اور نہ ان سے لکھا جاتا تھا. لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اب کسی کو نہ نہیں کر سکتا, سو اس لیے وہ جب بھی ان کو کوئی چیز آتی تو وہ اس کو ٹھیک کر کے ہی واپس بھیجتے تھے. مرزا کی جو آمدنی تھی بہت قلیل تھی, تھوڑی ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دوستوں کی, غریبوں کی, احباب کی مدد کیا کرتے تھے. اور ان کا کوئی اتنا لمبا چوڑا خرچ نہیں تھا. اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے تھے. کئی معذور, کئی غریب غربا ان کے گھر کے سامنے آ کر پڑے رہتے, جن کی وہ اپنی ہمت سے زیادہ, اپنی قوت سے زیادہ, اپنی آمدنی سے زیادہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. اب ایک دوست کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے کہ چھینٹ کا فرغل پہنا تھا. فرغل ہوتا ہے فر والا کوٹ, جس کے جو بہت زیادہ سخت سردی میں پہنا جاتا ہے, وہ کوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا. اور وہ مرزا سے ایک دن ملنے کے لیے آئے. مرزا نے کبھی بھی ان کو مالیدہ جو ہوتا ہے, مالیدہ ہوتا ہے قیمتی کپڑا, معنی لکھتے جائیے, مالیدہ قیمتی کپڑا یا جامہ وار. جامہ وار تو یہ آج کل بھی جو چلتا ہے, جو چمک والا کپڑا ہوتا ہے, جو جن کے ہم لوگ آج کل بھی استعمال کرتے ہیں, اس طرح کے قیمتی کپڑے کے سوا انہوں نے کبھی کوئی ان کو لباس پہنے نہیں دیکھا تھا. حقیر کپڑا, حقیر سے مراد ہے کم تر. انہوں نے اس کے علاوہ کوئی ایسا کم تر لباس پہنے انہیں نہیں دیکھا تھا. چھینٹ ہوتی ہے سوتی, کاٹن کا کپڑا, انہوں نے وہ کوٹ پہنا ہوا تھا.
اور جب مرزا نے انہیں یہ پہنے دیکھا تو مرزا کا دل بھر آیا اور ان سے پوچھنے لگے. اب ان کی دل آزاری بھی نہیں وہ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے اتنا سستا کپڑا پہنا ہوا ہے, اور ان کو وہ چینج بھی کرنا چاہتے تھے کہ وہ جس طریقے سے وہ پہنتے ہیں اچھا لباس, ان کو کس طرح میں ان کا دل بھی نہ خراب ہو اور میں ان کی چیز بھی ان کو بدلوا دوں. تو آپ نے ان سے اس طریقے سے پوچھا کہ یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے. وجہ اس کی بناوٹ, اس کا جو بنا ہوا طریقہ ہے بھلی معلوم ہوتی ہے, مجھے بہت اچھی معلوم ہوتی ہے. آپ مجھے بھی فرغل منگوا دیں. انہوں نے کہا, اب وہ جو دوست آئے تھے ملنے, انہوں نے کہا کہ یہ فرغل, یہ کوٹ جو ہے آج ہی بن کر آیا اور میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے. اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے, آپ یہی لے لیجئے. مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں, مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے. جاڑا کسے کہتے ہیں؟ سردی کے موسم کو. لیکن سردی بہت شدت کی ہے اور آپ یہاں سے اپنے گھر تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی سے, یعنی کہ وہ کیل کے اوپر لٹکا ہوا اپنا جو تھا وہ مالیدہ کا چوغا, مالیدہ ہوتا ہے نہایت قیمتی کپڑے کا بنا ہوا چوغا جو تھا, وہ اتار کر انہیں پہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا. یعنی کہ انہوں نے جب وہ چوغا پہنایا, ان کو چینج کروایا اور اس خوبصورتی سے اس چیز کو بدلا کہ ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھ سے یہ جو ہے سستے والا, اس کی تعریف کر کے انہوں نے خود اپنے لیے لے لیا اور اپنا اعلیٰ والا کپڑے والا جو تھا وہ مجھے پہنا دیا. یعنی کہ ان کی عزت نفس پر کوئی ان کو نہیں, ان کو نقصان پہنچایا مرزا غالب نے. یہی ان کی عادات تھی کہ وہ اپنے دوستوں کی ادب لحاظ, ان کی کسر نفسی اور ان کی عزت کا لحاظ کیا کرتے تھے. نیکسٹ پڑھیں علینا, آپ پڑھیں بیٹا نیکسٹ پیراگراف. ظرافت مزاج میں اس قدر تھی. انمیوٹ کریں اپنا مائک اور اس کو ریڈ کریں. یس, ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے. ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے. بادشاہ نے پوچھا, مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا, پیر و مرشد ایک نہیں رکھا. ایک دروازے پر ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے. ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا. جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے تھے. مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا, آب چشمہ حیوان درون تاریک است. جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بے سبب مشرق رویہ ہونے کی دھوپ بری ہوئی تھی. مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا, اے خانہ ہمہ آفتاب است. ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. ایمان آپ پڑھیں. ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے. انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی. مرزا نے کہا, میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں. باوجود یکا مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا. مقدور بہت کم تھا مگر خودداری اور حفظ وطن کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے. شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی. کسی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے. عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے. ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے. میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا. نواب صاحب نے کہا, آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا, مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا. اول وہاں گیا تھا, وہاں سے یہاں آیا ہوں. چلیں آپ پڑھیں آگے. حلیمہ آپ پڑھیں بیٹا. ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ
چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے. مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا یعنی کہ کاغذ پہ کچھ لکھ کر دیوان جی کو لکھا. مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں. اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں. جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب کو ملنے آئے. فواکے کیا ہوتا ہے؟ فواکے ہوتا ہے پھلوں میں. یہ عربی کا لفظ ہے فواکہ. اس کو جنت میں فواکہ ہوں گے، یہ عربی کا لفظ ہے. اس میں ہوتا ہے پھلوں میں. جیسے ایک پھل ہے تو زیادہ تر پھلوں میں ان کو آم زیادہ مرغوب تھا، پسند تھا. مرغوب کا مطلب ہوتا ہے پسند. آپ لکھتے جائیے ان کو ورڈ کے میننگ. آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے. آپ پڑھیں اب. ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ دن میں مرزا بھی تھے باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے. آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آم سے لد رہے تھے. یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا. مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے. بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں. بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی. مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی. اب آپ پڑھیں. مہمہ بس کریں. عبد الرحمان ریڈ کریں بیٹا. مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی. اہل شہر تحفتاً بیچتے تھے. خود بازار سے منگواتے تھے. باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا. نواب مصطفیٰ خاں مرحوم ناقل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو. مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو. سب حاضرین ہنس پڑے. جی یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. میں اس کے ورڈ میننگز اب آگے پڑھتی ہوں اور اس کو ایکسپلین کرتے وقت آپ اس کے میننگز لکھتے جائیے سارے اپنے اپنے ساتھ ساتھ. ظرافت کیا ہوتا ہے؟ ہنسی مذاق. ظرافت جو تھا ہنسی مذاق مزاج میں، ان کی طبیعت میں اس قدر تھی، اتنی زیادہ تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے. حیوان ناطق سمجھدار شخص، عقل والا یا بولنے والا یا سمجھدار. اس کا میننگ لکھیے، سمجھدار حیوان، اور حیوان ظریف مزاح والا، مذاق کرنے والا حیوان. ان دونوں کے میننگز لکھیے. تو بجا ہے، بجا کا مطلب ہوگا درست ہے. اگر آپ کو آپ کے طبیعت میں ہنسی مذاق اتنا زیادہ تھا کہ لوگ اگر آپ کو سمجھدار انسان کی بجائے کوئی مزاح کرنے والا انسان کہا جائے تو درست ہے.
ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا، رمضان کا مہینہ گزر چکا تھا، تو بادشاہ کے قلعے میں گئے، غالب بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ عرض کیا پیرو مرشد ایک نہیں رکھا۔ اب اس ان کے مزاح کا یا مذاق کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ اب اس کو دونوں طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ صرف ایک ہی روزہ نہیں رکھا میں نے یا کوئی بھی نہیں رکھا، دونوں طرح سے اس کا میننگ لیا جا سکتا ہے نا، کہ انہوں نے یہی کہا کہ مرزا ایک نہیں، میں نے ایک نہیں رکھا، تو اٹ مینس کہ انہوں نے کوئی بھی نہیں رکھا تھا۔ تو یہ ان کے مزاح کا انداز تھا کہ دونوں طرح سے بات رہ جائے کہ میں نے ایک روزہ نہیں رکھا یا ایک بھی نہیں رکھا، دونوں طرح سے یہ بات ان کے کہی جا سکتی ہے۔ پھر ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے، ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا، چھتا ہوتا ہے شیڈ، گھر کے سامنے بالکنی کے اوپر جو بڑھا کر جو سیمنٹ سے بنایا جاتا ہے اس کو چھتا کہا جاتا ہے۔ اب وہ تاریک تھا، ادھر اندھیرا تھا۔ جب چھتے سے گزر کر آگے دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، اور یہ مصرع ہے فارسی زبان میں، آب چشمہ حیوان درون تاریکس، اس کا مطلب ہے آب حیات اندھیرے میں ہے، یعنی کہ وہ بہت اچھے تھے، شاعر تھے، اس لیے ان کو آب حیات کہتے ہیں، جینے والا پانی پینا جو ہے، زندگی دینے والا پانی، وہ اندھیرے میں ہے۔ اب جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں، دالان ہوتا ہے صحن، صحن میں بسبب مشرق رویا ہونے کے، یعنی کہ مشرق کی طرف اس کا رخ ہونے کی وجہ سے، اس کا بسبب مشرق رویا کہ مشرق کی طرف اس کا رخ ہونے کی وجہ سے سارے صحن میں کیا تھی؟ دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اب مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا۔ مرزا جب وہاں پہنچے تو پہلے شروع میں جب داخل ہوئے تو ادھر اندھیرا تھا، انہوں نے کہا کہ آب حیات اندھیرے میں ہے۔ اب جب صحن میں پہنچتے ہیں تو وہاں مشرق کی طرف رخ ہونے کی وجہ سے صحن جو تھا سارا دھوپ میں بھرا پڑا تھا، اور وہاں لکھا ہی خانہ ہما آفتاب، آفتاب سورج کو کہتے ہیں، کہ یہ گھر تو سارے کا سارا سورج کا ہے، یعنی کہ اس طرف تو سورج نے اپنی روشنی بکھیری ہوئی ہے۔ ایک صحبت میں، صحبت ہوتی ہے محفل میں، مل کر بیٹھنے والی جگہ کو، جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، یا شعراء ہیں، میر تقی میر بھی، شیخ ابراہیم ذوق بھی تھے، اور سودا جو تھے یہ بھی شاعر ہیں۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، برتری دی۔ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے ان کو ان سے بہتر جاننے کی، بتانے کی کوشش کی۔ مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، میر سے میری، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ سودائی ہیں یعنی کہ ان کے دیوانے ہیں۔ سودائی کے دونوں معنی لکھتے ہیں، دیوانے اور سودا سے ان کو انہوں نے سودائی کہہ دیا، تو آپ تو ان کے ہی دیوانے ہیں۔ باوجود یہ کہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے باوجود مرزا کی آمدنی، مرزا کی جو آنے کا پیسوں کو ذریعہ تھا وہ، اور مقدور جو ان کے خرچ کرنے کا طریقہ تھا وہ بہت، جو آمنی پیسے آتے تھے ان کے پاس بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع، حفظ وضع خودداری ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کے اندر، یعنی کہ وہ کوئی بھی اگر آپ کے اندر کمی ہے تو اس کو اپنے ان کو ڈھانپتے رکھنا، خودداری انگلش میں سیلف ریسپیکٹ کہیں گے، لیکن ہم نے اس کو اردو میں لکھنا ہے نا، تو اس میں اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا، اپنی غربت کو ظاہر نہ کرنا، اور حفظ وضع، حفظ وضع ہوتی ہے ظاہری طور پر دکھانے کے لیے، وضع دکھانے کے لیے، ظاہری دکھانے کے لیے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ شہر کے امراء و امائد، امراء امیر اور امائد ہوتے ہیں وہ، یہ بھی بڑے بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے، امیر اور بڑے بڑے لوگوں، ریپیٹ کر دیں میننگ۔ اس سے وضع ہے ظاہری دکھانے کے لیے، ظاہری طور پر دکھانے کے لیے، لکھ لیجیے اس کا میننگ، ظاہری طور پر دکھانے کو، یعنی کہ اپنے آپ کو جیسے لباس پہننا ہوگا کوئی، یا کوئی اپنا کھانا پینے کا یا خرچ کرنے کا جو انداز تھا، اس ظاہری دکھانا اس کو کہیں گے۔ اس کو دکھانے کو اچھے طریقے سے، یعنی کہ وہ بہیو کرتے تھے، اچھے طریقے سے خرچ کرتے تھے، کہ اپنی کمزوری، اپنی جو
کمی تھی پیسوں کی وہ ظاہر لوگوں پر نہیں کرتے تھے۔ شہر کے امیروں اور بڑے بڑے لوگوں سے ان کی برابر کی ملاقات تھی، سب سے ملتے تھے۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے۔ پالکی بھی ہوتی ہے وہ جو ہر طرف سے اس کے اوپر پردے لگے ہوتے ہیں اور وہ بند ہوتی ہے اور جس کو 4 لوگ اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، اور ہوادار جو ہوتا ہے اس میں پردے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں سے ہوا آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی پالکی ہی کی ایک قسم ہے۔ یعنی کہ اس دور میں پیدل کی بجائے لوگ پالکی پر یا ہوادار میں جانا ایک ان کے لیے شان ہوتی تھی اور وہ اس کو اپنی بڑائی سمجھتے تھے اس چیز میں۔ تو بات جو غالب تھے وہ اس طرح بغیر اس کے پالکی کے یا ہوادار کے کبھی نہیں نکلتے تھے۔ عمائد شہر میں سے یعنی کہ شہر کے امیر لوگوں میں سے جو بھی کوئی ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے، یعنی کہ جیسے کہ کسی کے مہمان جب جاتے تو واپسی پر ان کو واپس ملنے کے لیے آپ بھی جایا کرتے تھے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہی آئے ہیں یا کہیں اور جانا ہوا تھا؟ یعنی کہ آپ صرف مجھ سے ہی ملنے آئے ہیں یا کہیں اور بھی آپ گئے تھے؟ مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا۔ وہ اس زمانے میں آنے کی بھی کیا قیمت تھی کہ ان کو ان کا پیسے دینے تھے، اور انہوں نے کہا پہلے میں وہاں گیا، اول وہاں گیا، پہلے میں وہاں گیا تھا، پھر وہاں سے میں یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم، کسی شخص کا ذکر کر رہے ہیں، دیوان